محترم بتائیں حضرت مولانا فضل الرحمان کا دینی علمی مقام کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان اس ٹائم اپنے ادارے کے شیخ الحدیث ختم بخاری خود کراتے ہیں. صحیح بخاری شریف کا آخری حدیث کا درس شیخ الحدیث سے کم بندہ نہیں لے سکتے. تو علمی طور پر مضبوط ترین آدمی. میری مولانا سے بڑی محبت کے تعلقات کی داستانیں ہیں کہ ان کی شفقت عمل پر کرم کرتے ہیں. میں یقین مانیے آپ کو بڑے اعتماد سے بھروسہ دلاتے ہوئے کہتا ہوں، میں جب بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوں دینی علمی ایمانی قرآنی حدیثی فائدہ لے کر میرے سے ان کی گفتگو رہتی ہے، واٹس ایپ پہ بھی، کال پر بھی، بالمشافہ بھی. حضرت جب بھی بات فرماتے ہیں یا تفسیر قرآن کی یا حدیث نبوی کی یا اجماع صحابہ کی یا اہل بیت کے استدلال کی، آپ حیران ہو. یہ جو لفظ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، یہ لفظ قرآن میں ہے، پورا سماکم المسلمین، لیکن ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں. یہ لفظ کہاں ہے؟ یہ سوال مولانا فضل الرحمان نے ایک دن فرمایا. یہ جو اہل سنت والجماعت کا لفظ ہے یہ کیا حضور پاک نے خود فرمایا مان لیا؟ تو بتایا گیا جی ہاں فرمایا. کہ جی کہاں؟ فرمایا کہ سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 106 یوم تبیض وجوہ کی تفسیر دیکھنی ہو تو در منصور کی تفسیر اٹھاؤ، وہاں لکھا ہوا ہے تبیض وجوہ اہل السنت والجماعت. اس لحاظ پہ بات کرنے والا آدمی تو اس کے لیے مقام کی بات کرتے اللہ. میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں. اب مکہ المکرمہ پھر مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ میں اور مولانا میں رمضان مبارک پرانے کی بات ہم داخل ہونے لگے. مولانا مجھے فرماتے ہیں میری جوتی تو نہیں چھوٹ رہی، تو میری جوتی نہ اٹھو. میں نے کہا میں اٹھاتا ہوں. کل 2 بندے ہم مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، میں نہیں اٹھا. تو میں ادھر اللہ کرنے آتا ہوں، اپنی پہچان کرانے نہیں آتا. پھر میں جوتی اٹھانے کو مولانا کہا میری جوتی نہ اٹھا، تیری جوتی چھوٹ رہی ہے. حقیقت ہے اس طرح وہ اللہ کا کہنا ہے. اس دوران لوگ نمازوں میں کھڑے تو وہاں اتصال صفوف بہت کم ہوتا ہے کہ صف ملی ہوئی ہو، رش زیادہ ہے، اسے کہتے ہیں زحمت کثیر. تو مولانا مجھ سے پوچھنے لگے مفتی صاحب نے کوئی مسئلہ درس میں کہ پوچھیے کہ مسئلہ بتاؤ یہاں اتصال صفوف نہیں ہے اور آپ تو کہتے ہو اقامت الصف الاول بالصف الاول، آپ بھی کہتے ہیں پہلی صف کو دوسری صف کے ساتھ ملا دو، ساتھ مل کے چلو. میں نے کہا جی ہاں. نہیں تو یہ بھائی ادھر تو مل کے نہیں چاہتے، ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب میں سوچنے لگا کہ فقہ حنبلی میں اس کا جواب کیا ہے. فقہ حنبلی بات ہے نا، فقہ حنفی تو قبری بات تھی. جب میں سوچنے میں تھوڑا ٹائم لگا تو معلوم میرا ہاتھ پڑے ہے. یہ کہتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری کو پڑھی. وہ فرماتے ہیں اتصال صفوف فی حالت الزحمہ کچھ اور ہوتا ہے. جب رش کا وقت ہو نا تو اس وقت اتصال صفوف کا مطلب ہے کہ اگلے صف والے کے انتقال حرکات تمہیں نظر آ رہے ہیں. وہ رکوع پہ سے یہ مسئلہ اس نے ہمیں مسجد نبوی میں سمجھایا. میں مفتیوں کو پڑھاتے ہوئے الحمدللہ 13واں سال ہے، میں اس استاد کا استاد ہوں. اس کا اتنا علمی تباہر اور مقام تو اس پہ بات کی. آپ نے کبھی قریب رہ کے دیکھا نہیں ہے کہ فضل الرحمان ہے کہ اور خدا کے بندے اب عطا اللہ شاہ بخاری نے لوٹ کے نہیں آنا، اب مولانا غلام اور سلاروی نے نہیں آنا، اب مولانا احمد اللہ لاہوری رحمہ اللہ نے نہیں آنا، اب مولانا محمد علی جلندری نے لوٹ کے نہیں آنا. اب کسی پر گزارا کریں. جس دن مولانا چلے گئے نا اللہ نہ کرے وہ دینا، اللہ ان کا سایہ عاطفت ہم پہ سلامت کرامت چلا گیا نا. میں پوچھوں گا اس دن مدارس والوں سے، پوچھوں گا اس دن اسلامی جماعتوں والوں سے، بتاؤ کہ آج یتیمی کا دور شروع ہوا ہے. اور خدا کے بندو آج اعتماد کر لو مولانا پہ. کراچی کے ساحلوں سے لے کر چترال کی فلک بوس چوٹیوں تک پاکستان لیول کی بات کرتا ہوں، ورنہ تو پوری دنیا ہے. جتنے مفتیان کرام ہیں جن کو دنیا مفتی مانتی ہے، مفتی من المفت نہیں مفتی من المفتاح، جتنے پیران طریقت گدی نشین اور جتنے علماء ہیں وہ سارے اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلے. اعتراض کس کا ہے؟ ریڈی نہ رہا ہے. میرے بھائی تو مجھے بتا پیاز کا بھاؤ کتنا ہے؟ تجھے یہ نہیں پتا فضل الرحمان کا؟ تو جب نادرا میں اپنے شناختی کارڈ درج کرانے جاتے ہیں بچوں کے بے فام کے لیے، وہاں تو اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا ریلیجن کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے؟ یہ خانہ میرے فضل الرحمان نے دکھایا. اس طرح یہ جو بیٹھے 7 ستمبر کی بات کر کے میں کہہ رہا ہوں گولڈن جوبلی بنائیں گے، یہ فضل الرحمان کے بابا جی کا کردار ہے. دوستو اللہ پاک ہمیں حق ماننے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمدللہ.